فوریکس ٹریڈنگ ہب میں خوش آمدید۔ آر ایس آئی کی اسٹریٹجی کے اوپر ہم کام کریں گے۔ آر ایس آئی میں بہت سارے پروفیشنل ٹریڈرز بھی کام کرتے ہیں۔ اس کی اسٹریٹجی بہت زیادہ ویلڈ اور ایکوریٹ کام کرتی ہے۔ دو قسم کے ٹریڈرز ہوتے ہیں جو آر ایس آئی پر کام کرتے ہیں، ایک پروفیشنل ٹریڈر، ایک جو عام ٹریڈر ہوتے ہیں۔ پروفیشنل ٹریڈرز جب آر ایس آئی پر کام کرتے ہیں تو وہ پروفٹ لے کر جاتے ہیں، جب عام ٹریڈر اس پر کام کرتا ہے تو زیادہ تر وہ لاس کرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کام تو دونوں کرتے ہیں اور ایک لاس کرتا ہے، ایک پروفٹ کرتا ہے۔ وجہ اس کی بہت زیادہ سادی سی ہے، وہ یہ ہے کہ آر ایس آئی کو کس طرح سے، کس جگہ پر اور کیوں یوز کرنا چاہیے، اور نالج بیسڈ یوز کرنا چاہیے، اس کی کس اسٹریٹجی پر خاص طور پر ورک کرنا چاہیے اور کس اسٹریٹجی کو چھوڑ دینا چاہیے، ہم اسی پر کام کریں گے۔ ہم پروفیشنل ٹریڈرز جس طرح سے کام کرتے ہیں، جو ہیڈن چیزیں ہوتی ہیں آر ایس آئی کی، خاص طور پہ ڈائیورجن، جس پر بڑے پروفیشنل ٹریڈرز کام کرتے ہیں۔ ڈائیورجن ایسا ٹول ہے آر ایس آئی کا، ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جو مارکیٹ میں بہت زیادہ ویلڈ اور ایکوریٹ کام کرتی ہے۔ اسی ڈائیورجن کو ہم سیکھنے والے ہیں، اور ڈائیورجن کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جو مارکیٹ میں واچ آؤٹ کرنی پڑتی ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ڈائیورجن کو یوز کرنا پڑتا ہے، جس سے یہ ہے کہ آپ کی جو ٹریڈ ایکوریسی ہے اس میں بہت زیادہ اچھا اضافہ ہو جائے۔ تو ہم نے ایک نارمل ٹریڈر کی طرح نہیں، بلکہ شاطر اور ایک ایسے شکاری کی طرح کام کرنا ہے تاکہ ہم شکار کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، بلکہ ہماری کوئی بھی ٹریڈ ایسی نہیں ہونی چاہیے جو وداؤٹ اینی انالیسز یا وداؤٹ کنفرمیشن ہو۔ ٹرائی کرتے ہیں یہاں پر آر ایس آئی میں ہم نے ڈائیورجنس کہاں کہاں ڈھونڈنا ہے۔ سب سے جو امپورٹنٹ رول ہے آر ایس آئی پر کام کرنے کے لیے، اس کے ڈائیورجن پر کام کرنے کے لیے کچھ وہ رولز جس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے، اس کو میں کلیئر کر دوں۔ سب سے پہلا رول یہ ہے کہ آپ نے اپنی سائیکالوجی کو مضبوط رکھنا ہے۔ آپ کو ڈائیورجنس بہت جگہ پر نظر آئیں گے، لیکن آپ نے اسی ڈائیورجن کو ریڈ کرنا ہے، اسی پر کام کرنا ہے جو ڈائیورجن آپ کو ایکوریسی کام میں دے رہا ہو۔ اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ڈائیورجن ایکوریٹ ہے، ویلڈ ہے، اس کے بارے میں ہم یہاں پر تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر ہم ڈائیورجنس کو بھی ڈھونڈتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے ٹرینڈ کو دیکھنا ہے۔ ٹرینڈ آپ کا پازیٹیو ہے تو آپ نے بولش ڈائیورجنس کے اوپر کام کرنا ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ کی مارکیٹ سائیڈ لائن ہے، یہاں پر فار ایگزامپل میں کچھ چیزیں آپ کو شو کرواتا ہوں، جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پر مارکیٹ جو ہے سائیڈ لائن ہے، ٹھیک ہے، اور اس سائیڈ لائن مارکیٹ کے اندر لو اینڈ ہائی کے اوپر آپ کو اگر کوئی ڈائیورجن نظر آتا ہے تو اس پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا جج کریں گے، دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اگر تو مارکیٹ بلش ہونا شروع ہو جائے، فار ایگزامپل جیسے کہ اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ نے یہ ایریا جو ہے کراس کیا ہے، اس ایریا کو کراس کرنے کے بعد مارکیٹ ایک بلش ٹریک کے اندر اسٹارٹ ہو چکی ہے۔ اب یہ مزید جو ہے کہاں تک جاتی ہے، کتنا بلش رہتی ہے، یہ بات کی بات ہے، ہم ڈائیورجنس جو آر ایس آئی کا ہے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مارکیٹ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بیرش ہے، تو بیرش کے اندر جب آپ نے دیکھنا ہے ڈائیورجن، تو آپ نے بیرش ڈائیورجن کو زیادہ پریورٹی دینی ہے بجائے اس کے کہ بلش ڈائیورجن کے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ میں یہاں پر کچھ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کو کلیئر کروں گا۔ فوکس کرنا ہے آپ نے ویڈیو کے اوپر، اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ ویٹ کرنا ہے شکار کا۔ شکاری ہمیشہ اچھا وہی ہوتا ہے جو اپنے شکار کا انتظار کرتا ہے، اور جب شکار اس کے جال میں آ جائے، شکنجے میں آ جائے، پھر اس کو جپٹتا ہے۔ اسی طرح سے اچھا ٹریڈر بھی وہی ہے جو اپنی اسٹریٹجی کو ویلڈ ایکوریٹ ہونے کا انتظار کرتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر اپلائی کرتا ہے۔ تو آپ نے بھی سیم وہی کام کرنا ہے۔ یہاں پر کچھ رولز ہیں، میں نے آپ کو وہ سمجھائے ہیں، اور کچھ یہاں پر اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر کام کس طرح کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو ذرا سمجھا دیتا ہوں۔
اب دیکھیں جیسے کہ میں نے بات کی کہ یہ جو ایریا ہے مارکیٹ کا یہ اپنے ایک سائیڈ ویز ایریا سے اوپر نکل کر آیا ہے. یہ ٹریپ گیم بھی ہو سکتا ہے, ہو تو بہت کچھ اس میں ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ذرا سا ایک بلش ٹرینڈ کے اندر چل رہا ہے, چاہے وہ ٹرینڈ چھوٹا ہے یا بڑا ہے لیکن بلش ٹرینڈ ہے. اس میں ہمیں تھوڑا سا ہوشیار رہنا اس وقت ہے جب ہمیں کوئی انڈیکیشن ملے, وہ بھی آر ایس آئی کی طرف سے. ہم نے خاص طور پر جو کام کرنا ہے وہ ڈائیورجن کے اوپر کرنا ہے, آر ایس آئی ڈائیورجن. ٹھیک ہے, یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں آر ایس آئی ڈائیورجن. آر ایس آئی ڈائیورجن کے اوپر ہم کام کرنے والے ہیں, اور یہ آر ایس آئی ڈائیورجن جو ہے یہ کتنا ویلڈ اور کتنا جو ہے ایکوریٹ ہونا چاہیے, یہ سارا میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں اس کو, تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ رہے. کیونکہ بہت سارے ایسے ٹریڈرز ہوتے ہیں جو نارمل ٹریڈرز ہوتے ہیں, جو نئے ٹریڈرز ہوتے ہیں, وہ ڈائیورجنس کو پر کام کرنے کے باوجود لاس کر جاتے ہیں. بس اس کا ریزن یہی ہے کہ وہ ایکوریٹ انٹری ڈھونڈ نہیں پاتے. اگر ڈھونڈ بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر سائیکولوجیکلی وہ مار کھاتے ہیں. آپ نے سب سے امپورٹنٹ کہ آپ نے اپنی سائیکالوجی کو اسٹرانگ رکھنا ہے. اب یہ ایک ٹرینڈ ہے, دیکھیں اپ سائڈ کی طرف موو کر رہا ہے. اسی طرح سے آپ آر ایس آئی کو دیکھتے ہیں تو آر ایس آئی بھی یہ اپ سائڈ کی طرف موو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, پرائز اینڈ آر ایس آئی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ موو کرتے جا رہے ہیں. کوئی پرابلم نہیں ہے مارکیٹ میں, نہ ہی کوئی پرابلم ہے آر ایس آئی میں, نہ ہی پرائز کے اندر. پرابلم کہاں آنا شروع ہوتی ہے؟ جب آر ایس آئی اینڈ پرائز کے اندر دونوں کے اندر ایک متضاد یعنی کہ کنٹراڈکشن سامنے آ جائے, یعنی کہ تضاد سامنے آ جائے. پرائز کچھ اور شو کرنے لگ جائے اور آر ایس آئی کچھ اور شو کرنے لگ جائے, یہاں پر پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس جگہ پرائز کو دیکھیں کہ پرائز موو کر رہا ہے اپ سائڈ کی طرف. یہ جو میں نے لائن کھینچی ہے یہ اپ سائڈ کی لائن ہے, پرائز اپ سائڈ کی طرف موو کر رہا ہے. اسی جگہ پر اگر آپ دیکھتے ہیں آر ایس آئی کو, تو آر ایس آئی کے اندر کچھ اور کنڈیشن نظر آنے لگ جاتی ہے. یہاں پر دیکھیں, ٹھیک ہے, ٹوٹلی ڈفرینٹ, ٹوٹلی کنٹراڈکشن ان پرائز اینڈ آر ایس آئی, ٹوٹلی تضاد ہے دونوں کے اندر. جب یہ چیز سامنے آ جائے تو آپ نے اس بلش ٹرینڈ کو دیکھ کر آپ نے فومو میں نہیں پڑنا ہے. فومو مینس کہ بلش ٹریپ میں آپ نے نہیں آنا ہے کہ مارکیٹ بلش ہے تو ہم اس کے اندر انٹری کر لیں. اب دیکھیں ایک جو امپورٹنٹ یہاں پر نوٹ ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. یہ جو ایریا ہے, یہ جو میں دکھا رہا ہوں آپ کو, یہ جو لائن کھینچ رہا ہوں, اس ایریا پر دیکھیں بہت زیادہ ٹریڈرز کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ایریا ہے نا, یہ والا, ٹھیک ہے, یہ والا, یہ ایریا اس کو ڈیمانڈ سمجھ لیتے ہیں کہ مارکیٹ بلش ہو گئی, وہاں سے نیچے ریٹیسٹ کرنے آئی اور اس جگہ آنے کے بعد ایک ڈیمانڈ بنائی. ڈیمانڈ اٹ مینس کہ پلیئر نے یہاں پر انٹریاں کرنا شروع کر دی اور لوگوں نے انٹری کی, یہاں پر ڈیمانڈ بنی اور ڈیمانڈ بننے کے بعد یہ اوپر کی طرف موو کیا. اس نے پچھلا ہائی جو ہے اس کو کراس کر دیا. پچھلا ہائی کون سا؟ پچھلا ہائی اس کا یہ والا ہے, یہ اس کا ایک ہائی ہے. اس کے بعد یہ سیکنڈ ہائی جو اس نے اوپر بنایا. یہ ہائر ہائیز جو یہ بنا رہی ہے, اس کی بیس کے اوپر جو لوگ انٹری کرتے ہیں, ڈیمانڈ زون ایریا جو اس کو بنا کر انٹری کرتے ہیں, تو پھر ایسی جگہ پر وہ نئے ٹریڈرز پھنس جاتے ہیں. وہ بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں, اگنور کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ آر ایس آئی کے اندر ڈائیورجن نظر آ گیا ہے, کلیئر ڈائیورجن آر ایس آئی کے اندر نظر آ رہا ہے, جس کو وہ کمپلیٹلی اگنور کرتے ہیں, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ ڈائیورجن کیا ہے؟ یہ یہاں سے یہ پرائز اور یہ آر ایس آئی, یہ ڈائیورجن آ گیا. تو ہمیں یہاں پر انٹری سے بالکل گریز کرنا ہے, بالکل قریب نہیں جانا جب تک ہمیں سیکنڈ انڈیکیشن نہ مل جائے. کوشش یہی کرنی ہے آپ نے کہ ایسے ڈائیورجن کے اوپر آپ نے ٹاپ پر اوپر رکھ کے آپ نے اسٹاپ لاس رکھنا ہے, انٹری کریں سیل کی. ٹھیک ہے, انٹری آپ کی سیل کی ہونی چاہیے, اس ایریا میں سیل کی انٹری ہونی چاہیے اور اسٹاپ لاس آپ کا لگا رہنا چاہیے. اور پھر آپ نے اس جو
ٹرینڈ ہے، یہ جو ٹرینڈ ہے اس ٹرینڈ کا ایٹ لیسٹ آپ نے 38.2% یا پھر 50% آپ نے اس ریلی کو جو ہے گین کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر کچھ چیزیں فیبوناکی ریٹریسمنٹ لیول ہے، جیسے فار ایگزامپل اس کا یہ لو لگا ہے، لو کے بعد اس کا یہ ہائی ہے، ہائی کے بعد یہ 38.2%، اس کا تقریباً یہ بنتا ہے، یہ ایریا بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس ایریا پر یا پھر اس کے آگے آپ چلے جائیں 50%. کوشش یہ کریں جب بلش ہو مارکیٹ، اور بلش مارکیٹ کے اندر آپ نے ٹریڈ نہیں لینی. اگر آپ ٹریڈ لیتے ہیں تو ٹریڈ لینے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے 23% تک ہی آپ نے رہنا ہے. 23% ہو جائے گا یہاں تک، اس ایریا تک. یہ 23% ہے، پھر زیادہ 38% ہے، پھر 50% ہے. یہ ایریا ایسے ہوتے ہیں یہاں تک مارکیٹ ری ٹیسٹ کرنے آتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 23% ٹیسٹ لازماً کرے گی جب بھی مارکیٹ بلیش ہوگی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے چیزیں نوٹ رکھنی ہیں. اگر یہ بیرش مارکیٹ ہوتی اور یہ 23 کے بجائے یہ 78 پر بھی چلی جاتی، بہت نیچے بھی جا سکتی، لیکن بلش ہوتے ہوئے یہ 23 اور 38 کو زیادہ ویلڈ قرار دیتی ہے. تو ان چیزوں کو آپ نے غور کرنا ہے. اور ڈائیورجن دوسری جگہ اگر ہم دیکھیں تو آپ نے جو چیز نوٹ کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ مارکیٹ ایک سائیڈ ویز ایریا میں ہونے کے بعد جب ڈائیورجنس دکھانا شروع کرے تو وہاں پر آپ انٹری کریں، اور ہائی لو کے ساتھ آپ اپنے ٹارگیٹس کو لے سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرائز ہے، مارکیٹ جو ہے سائیڈ ویز میں، اس جگہ سے اس جگہ پر مارکیٹ بتا رہی ہے کہ یہ لو ہے، یعنی کہ لو مارکیٹ لگا رہی ہے. یہ گولڈ کا چارٹ ہے، ٹھیک ہے، گولڈ کا گراف ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ لوور لو کے ساتھ پرائز موو کر رہا ہے، لیکن آر ایس آئی میں ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آر ایس آئی میں ہمیں نظر آ رہا ہے لوور ہائی. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا کلیئر اندازہ ہوگا کہ اس جگہ کو آپ نوٹ کریں. ٹھیک ہے، اس جگہ پر آپ آر ایس آئی کے لو کو نوٹ کریں، اور اس جگہ پر آپ پرائز کے لو کو نوٹ کریں. آر ایس آئی کا جو لو ہے وہ اوپر کی طرف موو کر رہا ہے، لیکن پرائز کا لو جو ہے نیچے کی طرف موو کر رہا ہے. تو اٹ مینس کہ کنٹراڈکشن دونوں کے اندر پائی جا رہی ہے. تو ایسے ایریاز پر آ کر آپ نے کبھی بھی شارٹ کی انٹری نہیں کرنی، شارٹ کی انٹری آپ نے کبھی نہیں کرنی. کوشش کرنی ہے کہ بائی کی انٹری کریں. یہ جو ایریا، جو چیز میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ لاس سے بچیں گے. لاس سے کیسے بچیں گے؟ آپ شارٹ کی یعنی کہ سیل کی انٹری نہیں کریں گے. یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ عام ٹریڈر، جو نیا ٹریڈر ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ جو ہے پچھلا لو اس نے توڑ دیا، یہ جو لو ہیں یہ اس نے جو ہے بریک کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے ایسے کر کے اس نے اس لو کو بریک کر دیا. اب مزید جو ہے یہ ادھر سے نیچے کی طرف موو کرے گی. لیکن وہ دوسری طرف جو دوسرا ایک مارکیٹ کا ایک آئینہ ہے، مارکیٹ کی شکل ہے، اس کو وہ اگنور کر دیتے ہیں، وہ آر ایس آئی کی شکل میں. ٹھیک ہے، آر ایس آئی آپ کو کہتا ہے کہ بھائی یہ ایریا جو ہے یہاں پر اسٹرینتھ جو ہے وہ پرائز کی وہ ویک ہو گئی ہے ڈاؤن سائڈ کے لیے. یہاں پر اسٹرینتھ جو ہے اسٹرانگلی ڈاؤن سائڈ موو کر رہی ہے، لیکن اس ایریے میں آ کر ویک ہو گئی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں پرائز نیچے گرتا جا رہا ہے، لیکن آر ایس آئی گر ہی نہیں رہا. آر ایس آئی کہہ رہا ہے کہ نا بابا میں تو اسٹرانگ ہوں، یہ جو پرائز ہے یہ فیک موو ہے، یہ جسٹ ایک ٹریپ ہے، اس سے بچو. تو اس چیز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. کم سے کم آپ سیل کی انٹری لینے سے آپ لاس سے بچ جاتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں بڑا شارپ موو آتا ہے، شارپ موو آنے کے بعد آپ انٹری کر سکتے ہیں یہاں پر. انڈرسٹینڈ، نیچے سٹاپ لاس رکھیں اور انٹری کریں، آپ کو ایک اچھا موو مل سکتا ہے. اگین آگے چلتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں میں آپ کو اسی کے اندر دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پر کنفیوز نہیں ہونا ہے. جو بھی چیز ہے آپ کمنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. لائک سبسکرائب کریں چینل کو، تاکہ ہم لائیو سیشن کے اندر جو ہے شامل ہوں. اور لائیو سیشن میں آپ کو لائیو ٹریڈنگ جو ہے کر کے دکھاؤں گا. وہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کو لائیو جو ہے سکھاؤں گا کہ کس طرح آپ نے ٹریڈ کرنی ہے، کون سی اسٹریٹجی کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. اب اس جگہ پر آپ نے تھوڑا سا اور نوٹ کرنا ہے چیزوں کو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ میں نے ایک چیز آپ کو بتائی نا، جب مارکیٹ فیور میں ہو، ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کرنی، یہ بلش ہے، بلش میں
جب آپ نے دیکھا کہ یہاں سے مارکیٹ نے ڈاؤن سائڈ موو کیا، سب سے پہلے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے نا، ٹھیک ہے، یہ ایریا ہے، اس کو آپ نوٹ کریں، بلش ہوئی مارکیٹ یہاں تک، یہ ایریا دیکھیں، اس ایریے سے مارکیٹ اپ سائڈ نظر آ رہی ہے، لیکن آر ایس آئی آپ کو کلیئر کٹ آپ کو بالکل ڈائیورجن دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اٹ مینس کہ فل فلیج کنٹراڈکشن بٹوین آر ایس آئی اینڈ پرائز، اس چیز کو آپ نے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہاں پر بلش ٹرینڈ ہے، بلش ٹرینڈ تو ہے، لیکن وہ سانس لینے کے لیے بھی تو کچھ اس کو چاہیے نا، سانس لینے کے لیے اس کو کریکشن بھی تو چاہیے۔ تو ایسے ماحول میں جب آپ کو جہاں پر ڈاؤٹ ہو نا، وہاں پر آپ ٹریڈ نہ کریں، لیکن جہاں پر آپ کلیئر کٹ آپ کو ایک چیز انڈیکیشن آپ کو نظر آ رہی ہو، تو وہاں پر آپ نے پھر ٹریڈ کرنے سے بھاگنا نہیں ہے، آپ نے ٹریڈ وہاں پر کرنی ہے۔ کوشش کریں پھر ایسے ایریا پر آپ نے اوپر کی طرف سٹاپ لاس رکھیں اور ڈاؤن سائڈ کے لیے آپ اس میں ٹریڈ کریں، اور زیادہ سے زیادہ میں نے جیسے کہ کہا کہ آپ کی اگر مارکیٹ میں تھوڑا سا بلش موو ہے تو اس میں آپ 38 پوائنٹ یا 50% آپ جو ہے اس کو گین کریں۔ 50% بھی اب کتنا ہوگا، فار ایگزامپل یہاں پر اگر ہم اسے جج کرتے ہیں، کاؤنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کی موو ہے یہاں تک، ٹھیک ہے، اب اس کا اگر آپ 50% بھی لیتے ہیں نا تو 50% زیادہ سے زیادہ یہاں تک ہوگا، چلیں اس سے بھی اگر نیچے ہوگا 50% کتنا یہاں تک ہوگا، آئی تھنک یہیں تک ہوگا۔ اور میں نے جو کہا کہ آپ زیادہ کوشش کریں گے 38.2% لیں، 38.2% جو ہے آپ کا یہاں تک بنتا ہے۔ اگر اس جگہ سے اس جگہ، یہ 15 منٹ کی کینڈل ہے، ٹھیک ہے، یہ 15 منٹ کی کینڈل ہے، ایک کینڈل بھی آپ کو اچھا گین دے دیتی ہے۔ اگر آپ کو 3-4 کینڈل مل جائیں 15 منٹ کی تو آپ کی ٹریڈز جو ہے وہ اچھی نکل جائیں گی، اچھا آپ کو ایک پروفٹ مارجن مل سکتا ہے۔ اگر آپ 5-6 ٹریڈز لیتے ہیں، چلیں آپ 5 ٹریڈز لیتے ہیں، اس میں سے 2 آپ کا اسٹاپ لاس کٹ گیا، فار ایگزامپل، کٹنا نہیں چاہیے ویسے، یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مے بی کچھ ایسے ٹریڈرز ہیں جو ایگریسو یا فومو میں آ کر کام کر جائیں، جو ایکوریٹ پوزیشنز نہ بنا سکیں، اگر پھر بھی وہ 2 اسٹاپ لاس کٹوا لیں، 3 پروفٹ آ جائیں تو پھر بھی آپ پروفٹ میں ہی دن کو جائیں گے۔ لیکن جو چیزیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس میں آپ کی ایک بھی ٹریڈ نیگیٹو یعنی کہ اسٹاپ لاس نہیں کٹنا چاہیے، نہ ہی آپ کی ایک ہی ٹریڈ خراب جانی چاہیے، ساری کی ساری ٹریڈز آپ کی ایکوریٹ جانی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ایک کوئی ایسی ٹریڈ چلی بھی جاتی ہے تو نو ایشو، آپ بہت زیادہ پروفٹ میں پھر بھی رہیں گے۔ چلیں یہ چیز آپ نے یہاں پر سمجھی، انڈرسٹینڈ کیا۔ اگین نیچے آ جائیں، اب دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، بلش مارکیٹ میں یا بلش کوئی چھوٹا موٹا ٹرینڈ بھی ہو، اس کو آپ نے بلش کی طرح ہی فالو کرنا ہے یا ٹریٹ کرنا ہے۔ اب یہ بلش رہا، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو کریکشن کی انٹری مل گئی، زیادہ کا آپ نے اس کا نہیں سوچنا، ٹھیک ہے نا، کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو آپ نے ریورسل کے لیے ڈھونڈنا ہے۔ ریورسل کے لیے آپ نے کیا ڈھونڈنا ہے، اب یہ نیچے آیا، نیچے آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس ایریے میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے ڈیمانڈ زون نظر آیا، یا سپلائی ڈیمانڈ سپلائی آپ کو ایک یہاں پر بیس نظر آئی ہے، سپورٹ ایریا نظر آیا ہے، تو اس ایریے پر اگین اوپر کی طرف موو آ کر ری ٹیسٹ کرنے جب آیا ہے پرائز، تو دوبارہ اس جگہ پر اس نے ایک ڈیمانڈ زون ایریا بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے ایک فیک موو بھی دیا ہے، اس نے دیکھو فیک موو دیا ہے، ویک بنائی ہے، اوپر آ کر کلوزنگ دے دی، اٹ مینس کہ اس جگہ سے یہ نیچے کلوز نہیں دے رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ ایک ریلی ہے، ریلی کے بعد یہ کریکشن لیتا ہے، کریکشن لینے کے بعد ٹائم سپینڈ کرتا ہے ادھر، اور اوپر کی طرف موو بنانا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور موو بنانا شروع کر دے تو اٹ مینس کہ آپ اسی ایریا میں کہیں بھی آپ انٹری کر سکتے ہیں، اور آپ کو اپ سائڈ موو لازماً ملے گا۔ یہاں پر پھر آر ایس آئی آپ کو کیا کہتا ہے، سب سے پہلی چیز ہمارا کام یہاں پر آر ایس آئی پر ہے، اس وقت ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ آر ایس آئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ کا جو پرائز ہے وہ اس جگہ تک لو اس نے لگایا ہے، یہاں لو، پھر سیکنڈ لو اس کا یہ لگا ہے، لیکن آر ایس آئی آپ کو کیا کہہ رہا ہے، آر ایس آئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ ٹریپ میں آپ جا رہے ہیں۔ یہ جو ڈیمانڈ زون ایریا ہے نا، اس نے دیکھیں فیک موو نیچے دیا، لیکن پوزیشن ایسی نہیں تھی مارکیٹ کے نیچے کی، اسٹرینتھ تھی نہیں نیچے کی، اسٹرانگ اسٹرینتھ تھی نہیں، ویکنیس تھی، تو اس نے اوپر جا کر کلوزنگ دی۔ بتایا کس نے کہ یہ ویکنیس ہے، یہاں پر یہ ڈیمانڈ زون ایریا ہے، سپلائی نہیں ہے،
ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہم پڑھتے ہیں نا کہ سپلائی مینس سیلر اینڈ ڈیمانڈ مینس بائرس آ رہے ہیں. یہ سپلائی ایریا نہیں ہے. کس نے بتایا؟ ایک تو پرائز نے شارپ موو دے کر اوپر کلوزنگ دی, اس نے تھوڑا سا ہمیں انڈیکیٹ کیا. سیکنڈ تھنگ جو ہے آر ایس آئی نے ہمیں بتایا کہ یہ سپلائی نہیں ڈیمانڈ زون ہے. آر ایس آئی اوپر کی طرف موو کر رہا ہے. اٹ مینس کہ اسٹرینتھ بائنگ سائڈ سے زیادہ ہے, اچھی ہے, بائنگ کی اسٹرینتھ اچھی ہے, تو سیلر ویک ہیں. لہٰذا آپ کوشش کریں کہ بائی سائڈ رہیں, سیل سائڈ نہ رہیں. آپ اس جگہ پر کہیں بھی سیل انٹری نہ کریں. آپ اس چیز کو دیکھ کر اگر تو آپ یہاں سے سیل انٹری بناتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی آپ کو لاس ہوگا, کیونکہ یہ اوپر کی طرف موو کر گیا. یہ لاس بچایا کس نے؟ اس لاس کو لینے سے, انٹری لینے سے آپ کو کس نے بچایا؟ آر ایس آئی نے آپ کو انڈیکیٹ کیا پہلے سے. ٹھیک ہے کہ آپ ہوشیار رہیں, یہاں پر آپ نے سیل انٹری نہیں لینی, پھر آپ نے ڈھونڈنا ہے بائی انٹری کو. ٹھیک ہے, یہ تو کلیئر ہوا. اور دوسری چیز یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ ایک دو چیزیں ہیں جو ہم سمجھ لیتے ہیں. یہاں پر دیکھیں کہ کتنا زبردست یہ ایک سگنل ہے. ٹھیک ہے, میں جو گراف سامنے ہے اس وقت پرائز جو گولڈ کی چل رہی ہے وہ 3323 ہے. ٹھیک ہے, اسی گراف کے اوپر میں یہ چیزیں سمجھا رہا ہوں, اور آپ نے اسی جو ہے گولڈ پہ کام کریں, کسی پر بھی کام کریں ایکس وائی زیڈ, آپ نے آر ایس آئی کی یہی ڈائیورجن والی اسٹریٹجی کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. یہ آر ایس آئی اور پرائز یہاں پر آپ اس کو دیکھنا شروع کریں. اس ایریے کو آپ نوٹ کریں گے نا, آپ کو تھوڑا سا سمجھ آنا شروع ہوئے گا. اس ایریے کو جب یہ ایریا ہے اور اس کا لو آر ایس آئی کا ایک لمٹ کراس کر چکا ہے, نیچے لمٹ ہے آر ایس آئی کی, نیچے کی لمٹ ہے 30 اینڈ اوپر کی لمٹ ہے 70. یہ دونوں لمٹس اس کی اوور لمٹس ہیں. 70 سے اوپر جائے گا یعنی کہ اوور باٹ زون میں کام کر رہا ہے, تو وہاں پر بھی آپ کو انٹری نہیں کرنی جب تک وہ نیچے پوزیشن نہ بنائے. اسی طرح سے نیچے کے لیے جیسے 30 کی لمٹ ہے آر ایس آئی کی, لیکن یہ نیچے جو ہے 20 سے بھی نیچے چلا گیا, اٹ مینس کہ اوور سولڈ زون میں آ چکا ہے. تو یہاں پر آر ایس آئی آپ کو بتانا شروع کرے گا کہ جو ہے پرائز کی پوزیشن کیا ہے. یہاں سے فاسٹ موو یعنی کہ ڈیمانڈ آنا شروع ہوئی. اگین مارکیٹ یہاں سے گری ہے نیچے, اتنا گری ہے, لیکن آر ایس آئی کی پوزیشن آپ دیکھیں, آر ایس آئی آپ کو کہہ رہا ہے اوپر کا موو. جس جگہ سے آپ کا ہائر لو ٹوٹے, ٹھیک ہے نا, جیسے کہ فار ایگزامپل یہ آپ کا ایک ہائی ہے, اس کے بعد ہائر لو دوسرا یہ ہے, ہائر لو تیسرا یہ ہے, ہائر لو چوتھا یہ ہے, اور یہ لوور لو. اسی طرح سے یہاں سے لوور لو نیچے آنا. جب تک یہ چیز کنورٹ نہ ہو جائے لوور ہائی اینڈ ہائر ہائی کے اندر, ٹھیک ہے, تب تک. اور آر ایس آئی آپ کو آلریڈی بتا رہا ہے نا کہ پرائز نیچے آ رہا ہے, پرائز میں زیادہ اسٹرینتھ نہیں ہے, کسی بھی وقت اس کی موو آ سکتی ہے اوپر کی. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سیل میں نہیں رہنا ہے, چاہے مارکیٹ نیچے جاتی رہے. یہ فومو ہوتا ہے کہ مارکیٹ نیچے جا رہی ہے, وہ رہ گیا, میں تو رہ گیا, انٹری کر لیتا. یہ نہیں, یہ آپ کو ٹریپ کر رہا ہے, کسی بھی وقت یہ آپ کو گھما دے گا. کون بتا رہا ہے؟ آر ایس آئی بتا رہا ہے. آر ایس آئی کا موو اوپر جانا شروع ہو گیا, پرائز نیچے آ رہا ہے. تو یہ کنٹراڈکشن ہے, دونوں کے بیچ میں ڈفرنٹ بہت زیادہ تضاد ہے, ڈائیورجن نظر آ گیا ہے. تو اس جگہ سے جب پرائز نے اوپر موو کیا, لو مارا, یعنی کہ نیا لو نہیں دیا, ادھر سے اس نے موو اپ سائڈ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اور اوپر سے آپ کو یہ آر ایس آئی نے بھی کلیئر انڈیکیشن دے دی. تو آپ کی یہاں سے اس ایریے سے آپ کی انٹری بنتی ہے, اور آپ اس کو جو ہے اوپر دیکھیں کہاں تک, یہ یہاں تک بھی اوپر چلا گیا ہے. جہاں پر آپ کو اچھا پروفٹ مارجن نظر آئے, 1:3 کا ریشو آپ لے کر چلیں گے تو بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہے. 1:3 کا کیسے ہوگا کہ فار ایگزامپل آپ نے اس جگہ بھی انٹری کی ہے, ٹھیک ہے نا, اس ایریے پر, اور اس کے بعد اس ایریے پر آپ نے انٹری کی ہے, اس کا آپ 1:3 بھی رکھتے ہیں, تو یہ ہائی جو اس نے لگایا ہے یہاں تک آپ کو اس کا وہ گین مل جاتا ہے. ادروائز یہ واپس آپ کے اسی ڈیمانڈ زون ایریا میں آئے گا, واپس اوپر کی طرف موو کرتا ہے, آپ کو آپ کی ٹریڈ ضرور نکلوا جائے گا.
انڈرسٹینڈ. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو آر ایس آئی کا ڈائیورجنس ہمیں دکھاتے ہیں. اس جگہ بھی دیکھیں آپ نے, یہ ہائر ہائیز پرائز کے اندر ہے, یہ ہائر لو آر ایس آئی کے اندر ہے. اس کے بعد اس کے آپ موو دیکھیں اس کا پھر ڈاؤن سائڈ. اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر ایک اور میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو, خاص طور پر یہ دیکھیں, میں نے جیسے کہ آپ کو کہا نا کہ جہاں پر کلیئر آپ کو انڈیکیشن ملے وہاں آپ نے ٹریڈ نہیں چھوڑنی ہے. کلیئر انڈیکیشن کیا ہے, کیسے؟ اب ایک اور چیز یہ ہے کہ سائیڈ ویز مارکیٹ ہے, اس میں آپ کو ڈاؤن سائڈ پر اور اپ سائڈ پر ڈائیورجن ملے آپ وہاں پر ٹریڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ سائیڈ ویز مارکیٹ ہے لو پر اور ہائی پر. دوسرا یہ کہ ٹرینڈ لائن بھی آپ کو فالو کر رہی ہے, ٹرینڈ لائن پر بھی یہ ٹیسٹ کر کے واپس ظاہر سی بات ہے اوپر جا رہا ہے. ایک تو یہ آپ کو انڈیکیشن ہے آپ کے پاس. میں نے جیسے کہا نا کہ اچھا ٹریڈر وہ ہے جو ساری چیزوں کو نظر میں رکھتا ہے اور پھر اپنی انٹریز بناتا ہے, ٹھیک ہے. ایک عام ٹریڈر اس لیے مار کھاتا ہے کیونکہ وہ صرف ایک چیز کو دیکھ کے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو دوسری چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے, بلکہ اس کو یا سمجھ نہیں آتی یا اگنور کرتا ہے. اب یہ چیز دیکھیں, ایک تو یہ ٹرینڈ لائن کو فالو کیا اس نے, اپنے لو ایریا پر آ گیا, اوپر سے آر ایس آئی نے 30 کے ایریا کو نیچے بریک کیا ہے, 20 کی طرف آیا ہے, اٹ مینس کہ اوور باٹ زون ایریا میں آ گیا. دوسرا یہ کہ آر ایس آئی جو ہے یہاں سے اپ سائڈ شارپ موو دیا اس نے, لیکن پرائز نے شارپ موو اپ سائڈ نہیں دیا, ٹھیک ہے. آر ایس آئی پہلے ہی بتا چکا ہے کہ میں اوپر کی طرف موو کرنا اسٹارٹ کر چکا ہوں, تو اسی جگہ سے پھر پرائز نے بھی جب اوپر کی طرف اسٹارٹ موو کیا تو یہ جو اس نے اپنا پریویس ہائی توڑا ہے, ہائی توڑنے کے بعد یہاں پر آپ کی انٹری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس ایریا میں آپ کی انٹری ہوتی ہے اور آپ یہاں سے ایک لمبی ریلی انجوائے کر سکتے ہیں, اور نیچے جو ہے اس ایریا میں آپ اسٹاپ لاس رکھیں گے اپنا. اس طرح سے آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے آر ایس آئی کو ڈائیورجنس کو لے کر. آر ایس آئی کے ڈائیورجنس کے اوپر آپ نے اس طرح سے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ اور بھی جج کرتے جانا ہے جو میں نے آپ کو سمجھائی ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو پرابلم نہیں آئے گی کام کرنے میں. تو یہ آر ایس آئی کے اوپر ہم نے کام کیا ہے. اسی طرح مزید ہم کچھ ایسی اسٹریٹجیز جو ہیں, اب یہ دیکھیں مارکیٹ اس وقت 3364 پر ٹریڈ کر رہی ہے, ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کو سمجھایا ہے لائیو مارکیٹ کے اندر کہ یہ اس کا ڈائیورجن شروع میں نے جو آپ کو بتایا, یہ ڈائیورجن آ گیا اس کا. یہ آر ایس آئی میں لو اینڈ پرائز ہائر ہائی, آر ایس آئی ہائر لو, ڈائیورجن کلیئر ہو گیا, اور اس کے بعد آپ کی یہاں پر انٹری ہوئی, اور لو سائڈ پر آپ نے اس کا اٹ مینس کہ پروفٹ ٹیکنگ میں نے جیسے کہ آپ کو سمجھایا 38 پوائنٹ یا 50% آپ اس کا ٹارگیٹ رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کلیئر ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.